Assalamu alaikum. Don't forget to press the subscribe button and bell icon next to it and keep informed with the latest videos. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد حیات چینل کی جانب سے تمام حاضرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ اس پینڈیمک کو فیس کر چکے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس آزمائش میں ان کو صحت و تندرستی عطا کی، اور جو لوگ ابھی اس کنٹیجیس سے محفوظ ہیں اللہ ان کے لیے بھی رحم کا معاملہ کرے، آمین۔ ہم نے اس بیماری میں بہت سے اپنوں اور جاننے والوں کو بھی کھویا، اللہ نے ان سے بھی رحم کا معاملہ کیا اور شہادت کی موت نصیب ہوئی، لیکن ان کے علاج کے دوران کافی اذیت ناک لمحات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اللہ ان کے گھر والوں کو بھی صبر عطا فرمائے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ وبا ہمارے اوپر منڈلا رہی ہے۔ ہم کو بھی کرونا وبا کے بارے میں ویڈیوز اور یہ دیکھا کرتے تھے، لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں وہی شخص جانتا ہے جو اس کو فیس کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ خداوند نے ہمیں اس پینڈیمک سے صحت یاب کیا۔ اللہ ہر اس ایک کو امیون کرے۔ اس وبا سے امیون ہونے والوں کو اپنا اینٹی باڈیز ٹیسٹ کروانے کے بعد پلازما عطیہ کر کے تمام انسانیت کا بھلا کرنا چاہیے۔ اللہ کا مدافعتی نظام ہر بیماری پر حاوی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوط مدافعتی نظام ہے، اور جو اس پینڈیمک سے صحت یاب ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس مدافعتی نظام کو سیلیوٹ کرتی ہوں جو ہر انسان کو میڈیسن سے بھی زیادہ طاقت دیے ہوئے ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَاطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو انسان کے مدافعتی نظام کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے، اور ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ ہم قرآن میں قیامت کے منظر کو انالائز کرتے ہیں، وہاں بھی کچھ ایسا ہی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ بھی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہوا۔ جب قیامت رونما ہوگی اس دن تمام لوگ قبروں سے پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی مانند نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ بہت کٹھن دن ہوگا۔ اس دن کا کوئی بھی نہ کوئی جھٹلا سکے گا، نہ انکار کرے گا۔ وہ سب کو تہہ و بالا کر دے گا۔ زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی، پہاڑوں کو پیس کر چورا چورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے، اور لوگ 3 قسموں میں بٹ جائیں گے۔ دائیں ہاتھ والے خوش نصیب ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے بد نصیب، اور تیسری قسم سبقت لے جانے والے لوگوں کی ہوگی، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو کہ تمہارے نور سے ہم بھی کوئی روشنی حاصل کر لیں۔ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر رحمت اور باہر عذاب ہوگا۔ اس دن کوئی فدیہ قبول نہ ہوگا۔ جب قیامت کا عذاب کافروں کو نظر آئے گا تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ یہ ساکھ کھولنے یعنی سخت مصیبت کا دن ہوگا۔ کافروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یہ دھیرے دھیرے تباہی کی طرف جائیں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہے جو قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی جنت اور جہنم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں فرماتا ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ اے میرے وہ بندو جو میری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس میں جنت میں وہ ہر چیز ہوگی جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے اعمال کے بدلے میں وارث بنا دیا گیا ہے، اور اس میں تمہارے لیے خوب افراد کے ساتھ میوے ہیں جن میں تم کھاؤ گے۔ البتہ جو لوگ مجرم تھے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑے گا، وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے، اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے، اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام تمام ہی کر دے۔ وہ کہے گا تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ سورۃ دخان میں اللہ دوزخی کے بارے میں فرماتا ہے،
اس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، اور ان میں سے کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ وہ مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے اور بہت مہربان ہے۔ یقین جانو کہ زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اسے پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ کہا جائے گا لے چکھ لے، تو ہی ہے وہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا عزت والا، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف پرہیزگار لوگ یقیناً امن و امان والی جگہ میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے، اور وہ وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ پروردگار کا فضل ہوگا جو انسان کے لیے بڑی زبردست کامیابی ہے۔ تو آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہی اصل کامیابی سے ہمکنار کرے جو اللہ کی طرف سے زبردست کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہماری دعا قبول و مقبول فرما، آمین یا رب العالمین، آمین۔